بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ اس طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے خود پسند فرما کے نازل فرمایا ہے۔ اور اس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کامیابیوں کے، عزتوں کے، خوشیوں کے وعدے ہیں کہ جو شخص بھی اسلام والی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اسے کامیاب فرمائیں گے، عزت دیں گے، اطمینان دیں گے، خوشیاں دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی چاہتا ہے، اور یہ ساری تو اللہ کے پاس ہیں۔ اس سب چیزوں کے ملنے کے وعدے اسلام والی زندگی کے ہیں۔ اب وہ جو شخص بھی اختیار کر لے، اس میں غریب امیر کی قید نہیں۔ غریب اختیار کر لے، اللہ تو غریب کو عزت دے دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ ایک مال والا اس زندگی کو اختیار کر لے، اللہ اس مال والے کو کامیاب کر دیں گے۔ مرد اختیار کر لے، عورت اختیار کر لے، کالا گورا، عربی اجمی، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، دنیا میں کسی جگہ جزیرے کا، پہاڑ کا رہنے والا ہو، جو شخص بھی اسلام والے طریقوں کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ چلو اپنی قدرت سے اسے چمکائیں گے، اسے عزت دیں گے، اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے، آخرت اچھی کر دیں گے۔ تو اللہ پاک کے سارے وعدے وہ تو اسلام والی زندگی دے، اسی اللہ نے ہمارا دین قرار دیا ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ تو اس دین پہ اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی تھے، کالے تھے، بکتے چلے آئے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا تو ایک عرصے تک تکلیفیں آئیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کتنی عزت دی، دنیا کے اعتبار سے تو یہاں تک پہنچایا کہ لاکھوں مربع میل کے خلیفہ ان کی آمد پہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے سردار بلال آ گئے۔ لاکھوں مربع میل کے خلیفہ ان کی آمد پہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے سردار بلال آ گئے۔ اور آخر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ پوچھ رہے ہیں، اس کا مفہوم ایسے ہے، بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ تیرے جوتوں کو گھسیٹنے کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے؟ یہ طریقے ایسے ہیں کہ اگر ایک غریب آدمی ان کو اختیار کر لے اللہ اس کو اپنی قدرت سے چمکا دیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اسلام تو وہ طریقہ زندگی ہے جو دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا ضامن ہے، اور جو اس سے ہٹے گا چاہے کتنا سردار ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کتنے بڑے بڑے سردار، لیکن نہیں مانے ان طریقوں کو اختیار نہیں کیا تو اللہ نے کیسا ان کو ذلیل کر دیا۔ یعنی سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے، گویا کہ اس پہ لعنت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو وہ سب بزرگوں دوستوں ایک بنیادی چیز ہے جسے دل اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ وہ دین والی زندگی ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، خدا نہ خواستہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کہ اس دین کی بنیادی چیز کیا ہے، اس سارے دین کی بنیاد کیا بتایا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی کفر میں ہے، جب اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کلمے سے اسلام کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ کلمہ حقیقت میں کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ ابدیت بھی ہے۔ ایک طرف یہ اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کو پہچانا جائے، اور دوسری طرف یہ کلمہ ابدیت کا کلمہ ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ مالک کی مان کے چلے۔ تو یہ کہ اس کلمے کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ جیسے خالق اللہ ہے اور اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں۔ تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ اللہ جو ساری اس کائنات کو چلانے والا ہے،
وہ اللہ جو सबको पैदा करने वाला भी है और सबको पालने वाला भी है। सारी मखलूकात को पालने वाला कौन है? अल्लाह के सिवा कोई है? वो अल्लाह ही तो है जो सारी मखलूक को पाल भी रहा है, सबकी हिफाजत भी कर रहा है, और समीर भी है, बसीर भी है, खबीर भी है, हत्ता कि दिलों के खुफिया भेदों को भी जानने वाला है। और ये सारा कारखाना कायनात का वही अपनी कुदरत से चला रहा है। ये सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, चांद का घटना बढ़ना, रात दिन का आना, बादलों का उठना, हवाओं का लेके चलना, बारिशों का बरसना, और फिर इसके जैसे अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, और कैसी कैसी अजीबो गरीब अल्लाह पाक जमीन से हमारे लिए फसलों को, फलों को, गल्लों को उगाते हैं। ये सब कुछ करने वाला कौन है? वो अल्लाह ही तो है। अल्लाह के सिवा को कर सकता है? वो अल्लाह है जो सारी कायनात के पाल भी रहा है, परवरिश भी कर रहा है। मौसम आवाज सही नहीं आता है? अच्छा अब आवाज सही कर दो जी। तुम आप भी दुआ करें, अल्लाह आसानी फरमा ले। तो मैं कर रहा था कि इस कलमे के जरिए से अल्लाह पाक की ज़ात और सिफात का यकीन दिलों में पैदा करना है। इसलिए सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, जैसे सारी कायनात के खालिक अल्लाह है, ऐसे ही हालात के खालिक भी अल्लाह है। इज्जत का हाल, जिल्लत का हाल, कामयाबी, नाकामी, खुशी, गम, सेहत, बीमारी, हत्ता कि जिंदगी और मौत, ये सारे हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं। अच्छा, नहीं है कि ये मानना तो आसान है कि ज़मीन और आसमान के खालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि इनसे पूछो कि ये आसमान किसने पैदा किया, ज़मीन किसने पैदा की, तो कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। इसका इनकार नहीं करेंगे। आदमी आके जो अटक जाता है उस बात से कि हालात के खालिक भी अल्लाह है। मसला इज्जत है। अच्छा, हालात नजर आते हैं किसी न किसी शक्ल से निकलते हुए, हालात किसी न किसी शक्ल से निकलते हुए नजर आते हैं। तो जिस शक्ल से निकलते हैं हम यूँ समझते हैं कि ये हाल यहाँ से है, चुनांचे हम उस तरफ दौड़ लगाते हैं। हालांकि हर हाल अल्लाह की तरफ से है। और हुक्म क्या है कि दौड़ो किसकी तरफ? कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। हर हाल में अल्लाह की तरफ की दौड़ लगानी। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में अल्लाह की तरफ दौड़ लगाने सिखाई। सूरज ग्रहण हुआ तो साहबा अपने काम काज छोड़ के मस्जिद में आ गए कि देखिए इस मौके पे हुजूर क्या करेंगे। हत्ता कि बच्चे जो तीरंदाजी में मशहूर थे वो भी अपना खेल छोड़ के देखने के लिए आ गए। तो नबी इस्लाम ने नमाज पढ़ाई और बहुत लंबी नमाज पढ़ाई, हत्ता के लोग रश खा कर गिरने लगे। अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम गौर करें तो नबी इस्लाम ने हर हाल में अल्लाह की तरफ दौड़ लगाने सिखाई, इसलिए कि मामले तो बिल आखिर जाके अल्लाह के हाथ में है। जो कुछ जहाँ से होता नजर आ रहा है हकीकत में वहाँ से नहीं है, अल्लाह पाक की तरफ से है। और अल्लाह ही का अमर सारी कायनात पे चलता है। तो इस कायनात की हर चीज़, हर जर्रा अल्लाह से पूछ के चलता है कि मुझे क्या करना है। अभी वो निज़ाम है जो नज़र नहीं आ रहा, और जो निज़ाम नज़र आ रहा है हम उसे देख के चलते हैं। हालांकि इसकी खबर दी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। कहते ना, ज़मीनी निज़ाम में फैसले नहीं है, ज़मीनी निज़ाम में फैसले नहीं है, फैसले आसमानी निज़ाम में। और जो फैसले आसमानों पे हो जाते हैं वो दुनिया में नाफिज होकर रहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई हुकूमत रोक नहीं सकती, कोई फौज वाले रोक नहीं सकते। ये जितनी दुनिया की ताकतें हैं ये सारे मिलकर भी आसमानी फैसलों को रोक नहीं सकते। अगर आसमानी निज़ाम में ज़लज़लों के फैसले हो गए, ज़लज़ले आके रहेंगे, ये हुकूमतें रोक नहीं सकती। अगर आसमानी निज़ाम में सैलाबों के फैसले हो गए तो सैलाब आते रहेंगे। अगर आसमानी निज़ाम में जंग का फैसला हो गया, जंग होकर रहेगी, बिना चाहे फिर भी जंग होगी। और अगर आसमानी निज़ाम में अमन के फैसले हो गए, ये लड़ना भी शायद नहीं लड़ सकेंगे, अमन होकर रहेगा। असल में ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जिसे समझने की और दिल में उतारने की ज़रूरत है कि जो कुछ इस कायनात में हो रहा है वो सब अल्लाह पाक के इरादे से हो रहा है। अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
یعنی یہاں تک کہ ایک درخت سے ایک پتا خشک ہو کے گرتا ہے، اس کا گرنا پھر کتنی کروٹیں لے کے زمین پہ گرے گا، یہ بھی اللہ کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے نظام سے باہر نہیں، جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے ہیں۔ یہ اگلی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد جیسے بزرگ فرماتے ہیں اس کی بنیاد یہ ظاہری نقشے نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد انسانوں کے جسموں سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ جب اعمال بنتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اترتے ہیں، جب اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بگاڑ کے فیصلے آتے ہیں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں اور پھر نافذ ہو کر رہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں اور ایک بات کو کرنا چاہے، اللہ پاک نہ چاہے نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کسی بات کو کرنا چاہے کہ سارے مل کے اس کو روکنا چاہیں، روک نہیں سکتے، وہ ہو کے رہے۔ اس کائنات پہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دیکھو انسان کامیابی چاہتا ہے تو جہاں کامیابی سمجھے گا وہیں دوڑ لگائے گا، وہیں جان کھپائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ دل میں اترا ہے کہ مال میں کامیابی ہے، حکومت حاصل کرنے میں کامیابی ہے، عہدے حاصل کرنے میں کامیابی ہے، تو اس کی ساری جان اسی پہ کھپے گی، یہ اسی پہ جان کھپائے گا ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ بات دل میں اترے گی کہ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، پھر ان اعمال کو اختیار کرے گا جن پہ اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے۔ تو بہت سے بزرگوں دوستوں، اس کلمے کی کلمہ بنیاد ہے سارے دین کے لیے، سارے دین کے لیے بنیاد یہ کلمہ ہے، اور کلمے سے بات کرنے والا یقین ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے دل سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین اپنے دلوں سے نکالیں، اور اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین دل میں داخل کریں، اور اس بات کو دل میں اتار لیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک آزمائش ہے، امتحان ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا، یعنی جتنے اسباب کی دنیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہے، تو یہ اسباب کا پردہ کیا ہے؟ اصل میں اسباب کا پردہ اصل کے طور پہ نہیں ہے، یہ آزمائش کے طور پہ ہے۔ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں اسباب کا پردہ حائل کر دیا، تو امتحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا، یہ انسان ہر وقت حاجتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اچھا، حاجتیں پیدا کی، حاجتوں کے پورا ہونے کے سامان اس کے چاروں طرف بکھیر دیے، اور پھر حاجت پڑنے سے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا، اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا۔ مثال کے طور پہ آدمی کو بھوک لگتی ہے، اب بھوک ایک حاجت ہے، تو بھوک کے دور ہونے کے سامان اللہ نے اس کے چاروں طرف بکھیر دیے، کھانے پینے کی کتنی چیزیں پیدا فرمائی، بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم دیا، کلو واشربوا، جب بھوک لگے تو کھاؤ پیو، کھانے پینے کا حکم دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی اس نے پیسہ کمایا، کھانے کی چیزیں لے کے گھر آیا، بیوی نے کھانا پکایا، سب نے بیٹھ کے کھایا، اب ہمیں کھانے کا ملنا نظر آ رہا ہے اس نظام سے جو ہم نے اختیار کیا، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا، یعنی جتنا ظاہری نظام چلا، جس سے ظاہری طور پہ کھانا ملا، اب یہ کیا ہے؟ حکم کی وجہ سے اختیار کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کو اختیار نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اگر وہ کھانا حاصل کر سکتا ہے اور اس نے کھانا حاصل نہیں کیا تو 4 6 دن 8 دن بھوکا رہ کے مر گیا، تو یہ اللہ کا مجرم ہے، اس نے خودکشی کی ہے، اس لیے کہ بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے
اسباب کا پردہ ہی اصل میں رکاوٹ بنا ہوا سارا، جس میں ناسمجھی کی وجہ سے ہم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، حاجت بھی اللہ نے پیدا کی، حاجت پڑنے کے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس سب کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقین کیا رکھنے کی بات ہے، یقین کے اعتبار سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا، کہ کھانا اللہ نے کھلایا۔ جب آدمی کھانا کھاتا ہے بھوک مٹتی ہے، تو ہمارے اندر کی بات ہے کھانے سے بھوک مٹی، کھایا کھایا بھوک مٹی، اور نبی اسلم کی دعا کیا رہی ہے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بھوک مٹائی، جس نے پیٹ بھرا، کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرا، اللہ نے پیٹ بھرا۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا تعلیم فرمائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کپڑے پہنائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے مسخر کیا ہمارے لیے، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے۔ اور بزرگوں دوستوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے واقعی یقینوں میں یہ بات آ جائے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں محنت و کوشش کر کے یقین دل میں اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف سے یہ کلمہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کا یقین دل میں اتارا جائے، اور دوسری طرف یہ کلمہ عبدیت ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلنا، جو مالک چاہتا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو مالک کے مشرق کو چلو تو مشرق کو چلیں گے، وہ کہنے مغرب کو چلو تو مغرب کو چلیں گے۔ غلام کا کام تو یہ ہے کہ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلے۔ ایک اللہ والے سے ایک غلام خرید کے لائے، اسلام نے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جس نام سے آپ کا پکارے وہی میرا نام ہے۔ چلیے کیا کھانا پسند کرے گا؟ کہ جو آقا کھلائیں گے۔ کہاں رہنا پسند کرے گا؟ جہاں آقا رکھیں گے۔ جو بات پوچھیں تو کبھی جو آقا، مطلب کبھی تیری بھی کوئی مرضی ہے، تیری بھی کوئی مرضی ہے۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں تو میری کیا مرضی ہے، جو مالک کی مرضی وہی میری مرضی ہے۔ اللہ والے تھے کہ اللہ کہ تو نے مجھے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا سکھا دیا کہ میرا بھی کوئی مالک ہے۔ کبھی میں خیال آیا صبح اٹھتے ہی کہ بھئی اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کہ اللہ کی منشا مبارک کو دیکھ کے چلنا، اللہ کی منشا کو دیکھ کے چلنا، یہ کلمہ عبودیت ہے۔ اب یہ کہ بندے بن کے ہم کیسے چلیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا، جنہیں دیکھ کے چلے، ایک شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ یہ اللہ کی منشا کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ ہم تو ہر حال میں حضور کو دیکھ کے چلیں گے، جیسے عقائد میں ہمیں حضور کو دیکھنا ہے، عبادت میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، مال کمانے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، خرچ کرنے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، گھر کی زندگی کیسے گزاریں بھائی اس کے لیے مثال حضور کی ذات ہے۔ ہر انفرادی اجتماعی کام میں جو ہمیں درپیش ہے، وہ ہر کام میں، ہر جگہ، ہر حال میں ہمیں تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلنا ہے۔ معاشرے والے کیا کر رہے ہیں، رواج کیا کہتا ہے، قوم برادری کیا کہتی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہم تو پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یا کیا کرنے کو بتایا۔ یعنی عبدیت، عبد کامل کون تھے؟ وہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا کوئی جز اللہ کی منشا کے خلاف نہیں تھا، بلکہ جو اللہ چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی
ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، تو ایک تو انہیں خود خیال آیا یا کسی ساتھی نے کہا کہ بھائی تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں، تم ہر بات ان کی لکھ لیتے ہو، تو انہیں لکھنا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مفہوم کچھ ایسے ہے کہ تم لکھتے جب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہیں اپنا خدشہ ظاہر کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم ایسے ہے کہ اس زبان سے غصہ ہو یا کوئی بھی حال ہو، حق کے علاوہ بات نہیں نکلے گی، اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے آپ کامل بنایا، ایک کامل مکمل بندہ جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہمیں اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا حکم دیا، یہ بندگی ہے، حضور کی اتباع کرنا یہی بندگی ہے۔ جس وقت میں، جس حال میں، جس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جو کیا، جیسے کیا اور جیسا کرنے کو ارشاد فرمایا، وہ ہمیں تو اسے دیکھ کے چلنا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں، ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم کیا مطلب؟ مسلم وہ ہے جس نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی، جو اللہ کہیں گے اور جو غلط کیا کہ اللہ کا منشا کیا ہے وہ پتہ چلے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، تو ہم تو اسے دیکھ کے چلیں گے، ہم اس کے پابند ہیں ہر حال میں۔ اگر ہم بازار میں ہیں، ہم بازار والوں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے، ہم تو حضور کو دیکھ کے چلیں گے۔ اگر ہم گھر کی زندگی میں ہیں تو ہماری برادری کیسے گھروں کی زندگی چلاتی ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم تو پابند ہیں کہ نبی علیہ السلام نے گھریلو زندگی کیسے چلانے کو ارشاد فرمایا، کیا تعلیم دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، سید عمر رضی اللہ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے، کوئی نیا آدمی دیکھا جو خود فروخت کر رہا ہے تو جا کے اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے حضور کا طریقہ سیکھا ہے خرید و فروخت کا؟ اگر وہ اللہ علمی کا اظہار کرتا تو اس کا کام بند کرا کے مسجد نبوی شریف میں بھیجتے کہ جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو، کہ جو بازار نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث بنے گا۔ تو محترم دوستو، ہمیں اپنی پوری زندگی میں پابند بن کے چلنا ہے، یہ کلمہ ہے، اس کلمے کی بنیاد پہ ایک زندگی کی تعمیر ہے، ایک زندگی اسلام ایک پوری زندگی سکھاتا ہے۔ اس میں جیسے عقائد ہیں ایسے عبادات بھی ہیں، ایسے معاشرت بھی ہے، ایسے معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، ساری چیزیں مل کے پورا دین، یہ ساری زندگی مل کے کہلاتا ہے۔ کسی ایک حصے پہ عمل کرنے سے اس حصے کا فائدہ تو ملے گا، لیکن باقی سارے حصوں پہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں چل رہے تو اس کا نقصان بھی اپنی جگہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کلمے والے یقین کی بنیاد پہ پھر عبادت سکھائی، اس لیے کہ ہم تو حاجت مند ہیں۔ اب اللہ سے ہم اپنی حاجتوں کو کیسے پورا کرائیں؟ حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، ہم حاجت مند ہیں، تو حاجتوں کو پورا کیسے کرائیں؟ اس کے لیے عبادت سکھائی گئی، کیونکہ عبادت میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اس بڑے کے سامنے ہم جتنا جھکیں گے تو اتنا اللہ ہمیں اونچا کریں گے۔ ایک اصول بتایا کہ جو جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر اولیٰ کہی، ہاتھ باندھ کے ہم نے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی، کھڑے ہو کے مرتب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور اللہ علماء جیسے فرماتے ہیں صرف فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو ہر جملے پہ اللہ جواب دیتے ہیں، ہر جملے پہ جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم،
असना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह पाक कहते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दिन मा सअला, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान की बात है, और जो बंदे ने मांगा मैंने इसे दिया, जो बंदे ने मांगा मैंने इसे दिया। और फिर अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मांगने की चीज़ खुद बता दी, हम पे नहीं छोड़ा, वरना अल्लाह जाने हम नमाज में भी छोटी मोटी चीज़ें मांगते रहते। अल्लाह ने खुद बता दिया कि अल्लाह से क्या मांगा जाए, जो बहुत बड़ी मांगने की चीज़ है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते की दुआ करनी अल्लाह से जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, नबियों वाला, सिद्दीकीन वाला, शुहदा वाला, सालिहीन वाला, कि अल्लाह से उस रास्ते की दुआ मांगना। तो जब आदमी सूरह फातिहा मुकम्मल करता है तो अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं बस ये तो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान की बात है, जो बंदे ने मांगा मैंने इसे दिया, जो बंदे ने मांगा मैंने इसे दिया। तो खड़े होकर अदब के साथ अल्लाह की तारीफ करना। उसके बाद फिर मजीद क्या किया, रुकू में चले गए, तो वह अब झुक के अल्लाह की तारीफ करने लगे। पहले खड़े होकर हाथ बांध के अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, अब रुकू में झुक के अल्लाह की तारीफ करने लगे। फिर मजीद क्या किया कि सजदे में जाके अल्लाह की तारीफ करने लगे। अल्लाह, ये तवाज़ु की इंतहा है, तवाज़ु की इंतहा है। कहते नमाजी रब के कदमों में सजदा करता है, तो अल्लाह के कदमों में पढ़ के बैठ के आदमी अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। और अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब जो बंदे को हासिल होता है वो नमाज की सजदे की हालत में होता है, कि जब सजदा करता है तो अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये नमाज ये तो बड़ी खास चीज है, ये अल्लाह के दरबार का खास तोहफा है। बस जरूरत है कि हम इसको अच्छा बना के संवार के अल्लाह के दरबार में पेश करें। देखो जो चीज़ अल्लाह के दरबार में पेश करनी हो तो उसे कितना संवार के सजा के पेश करना चाहिए। तो इस अल्लाह के दरबार की हाजिरी है, और ऐसी अजीब हाजिरी है कि ये बिन बुलाए मस्जिद में आने वाला ये बिन बुलाए मेहमान नहीं है, बल्कि इसको बाकायदा दावत दे के बुलाया जाता है। अल्लाह ताला शानू अपने मुअज्जिन के जरिए से, अपने बंदे के जरिए से अपने दूसरे बंदों को दावत दिलवाते हैं कि आ जाओ। अल्लाह दावत दे के बुला रहे हैं कि मस्जिद में आने वाला बिन बुलाया मेहमान नहीं है, बाकायदा दावत दे के बुलाया गया मेहमान है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो आदमी मस्जिद में आता है तो जो ही मस्जिद में दाखिल हुआ ये अल्लाह का मेहमान बन गया, जो ही मस्जिद में दाखिल हुआ अल्लाह का मेहमान बन गया। और फिर हर दफा मस्जिद में आने की वजह से इसके एक मेहमानी अल्लाह के जिम्मे हो गई, एक मेहमानी अल्लाह के जिम्मे। हर आदमी दिन में 5 दफा अल्लाह की मेहमानियों का हकदार बन सकता है। तो ऐसी अजीब चीज है कि इसने अभी नमाज की तैयारी शुरू की, नमाज की तैयारी शुरू की, वुजू के लिए बैठा, हाथ धोए, अल्लाह ने हाथों के गुनाह माफ कर दिए, चेहरा धोया, बाजू धोए, पाँव धोए, अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए। और अगर पढ़ने बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे जिस्म के गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। अच्छा, घर से वुजू करके चला तो ये ऐसा है जैसा कि एहराम बांध के हज करने को चल पड़ा, और हर कदम पे एक नेकी, एक गुनाह की माफी, एक दर्जे की बुलंदी। अच्छा, मस्जिद में गया, अभी जमात में वक्त था, अभी इंतजार में बैठा, तो नमाज का इंतजार करने पे ऐसा सवाब अल्लाह देते हैं जैसा कि नमाज पढ़ने पे सवाब मिलता है, जैसा नमाज पढ़ने पे सवाब मिलता है। और नमाज के बाद जितनी देर तो वुजू बैठा रहेगा, फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहेंगे। देखो इंसान को कितनी तमन्ना होती है किसी अल्लाह वाले से दुआ करें, किसी अल्लाह वाले से दुआ करें, और दुआ करने तो बड़ी खुशी होती है कि फलां बुजुर्ग ने मेरे लिए दुआ कर दी। अल्लाह के नबी ने सामने हमें कितनी आसानियां दिखाई कि नमाज के बाद जब तक बावजूद बैठे रहेंगे फरिश्ते दुआ करते रहेंगे, और फरिश्ते अल्लाह की मासूम मखलूक है, जिनसे गुनाह होते नहीं, और उनकी दुआएं मकबूल है, उनकी दुआएं मकबूल है। मुझसे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें तो मेहनत करके अपनी नमाजों को अच्छा बनाना है। ये ऐसी इबादत है कि जिसकी से आदमी अल्लाह से हर काम को करवा सकता है। यही नबी अलैहि ने सिखाया, यही सहाबा कराम ने किया। अनहोने काम नमाजों के जैसे उन्होंने अल्लाह से हल करवाए। अब्दुल्लाह बिन जाफर वगैरह के किस्सा लिखा है किताबों में
کہ زمین ملی بنجر تھی، پانی نہیں تھا. خادم سے کہا مصلی بچھاؤ، اس نے جا نماز بچھائی، نماز پڑھی، دیر تک دعا کرتے رہے. اس کے بعد خادم کو کہا یہ مصلی اٹھاؤ. اس نے اٹھا کہ یہاں زمین کھودو، زمین کھودی، پانی نکل آئے، مسئلہ حل ہو گیا. انفرادی معاملات میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا، اجتماعی معاملات میں بھی نماز کے جیسے اللہ سے اپنے کاموں کو بنوانا، مدد لینے کو سکھایا. بدر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اجتماعی مسئلہ. اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب نکلے ہیں اس وقت صرف ایک قافلے کو روکنے کی نیت تھی. ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکل رہے تھے، اس لیے لمبے چوڑے ہتھیار بھی ساتھ لے لیے اور اتنی اجازت دی کہ جس کی مدینہ کے اندر کوئی سواری یا ہتھیار ہے وہ لے لے، جس کا مدینہ سے بات تھا اس کو لینے کی اجازت دی کہ ایسے ہی چلو کہ قافلے کو روکنا ہے. اللہ کا اپنا نظام تھا. آگے چل کے وہ قافلہ تو چلا گیا، 1000 مسلح لشکر سے مقابلہ کروا دیا. اب یہ 303 13 یا 15 ہے، وہ 1000 ہے. پھر یہ کہ یہ نچتے ہیں اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں. ایک ایسی عجیب شکل بنی کہ خود نبی علیہ السلام کی طبیعت پہ بھی اس کا بہت اثر تھا. یعنی یہاں تک بھی دعا میں عرض کی جو لکھی ہے وہاں پہ، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی رہے گا. کوئی طبیعت پہ اثر تک کیا بنے گا. اس سے اور بدر کی ساری رات نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے. صبح کے وقت میں سید ابوبکر صدیق خیمے میں داخل ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ اب بس فرما دیجیے، اللہ سے مزہ آئے گا. چنانچہ پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر 3000، پھر 5000، پھر ہم خود آ رہے ہیں، ہم خود آ رہے ہیں. اللہ نے پھر کیسے ظاہر کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور وہ 313 نہیں تھے، 1000 مسلح لوگوں پہ غالب آ گئے، 70 مارے بھی گئے، 70 قید بھی ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی. عرض کر رہا ہوں کہ نماز سے اتنی بات نہیں جیسے ہم عام طور پر معمول میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن یہ تو ایک ایسا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تو دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے مال والا مال پہ محنت کرتا ہے کس یقین کے ساتھ کہ مال آئے گا، اس سے میرے سارے مسئلے چلیں گے، میری زندگی کا نظام چلے گا اور اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے. ہم نے کبھی نماز پہ اس انداز سے محنت کی کہ اگر میری نماز بن گئی تو میرے تو سارے مسئلے دنیا آخر کے حل ہو جائیں گے. میں اس کروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی، تو یہ تو ہمیں دینے کے لیے ہے. اللہ پاک کے احکامات جتنا ہم ہوئے چلیں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کی ذات تو بڑا البرا ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے. سارے انسان خدا نہ خاصہ بالکل کافر ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سارے بالکل پکے مومن ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو جو کوئی کرے گا اپنے لیے کرے گا، اپنی اس کی آخرت بنے گی یا اپنی آخرت بگڑے گی. اس لیے تو ہمیں تو اپنی نمازوں پہ محنت کر کے نمازوں کو اچھا بنانا ہے. ایک درجہ یہ ہے ہم محنت کریں کہ 100% مسلمان نمازی بنے، یہ ایک درجہ ہے. پھر دوسرے درجے میں اس کی محنت اور کوشش ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز پہ محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنائے، خوبصورت بنائے، اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اس کو خوب سنوار کے سجا کے پیش کریں. وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں اس کی تعلیم ہے، اتنی مصنون دعائیں ہیں، اس میں بہت بڑی تعلیم بھی چھپی ہوئی ہے. دعا ہے لیکن اس تعلیم میں اس دعا کی تعلیم ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عبادت کو خوبصورت بنانا، عبادت کو خوبصورت بنانا. تو نماز کو خوب بنائیں، سوارے سجائیں تاکہ اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما دیں. پھر یہ ہے کہ ہمیں تو پوری زندگی ان پابندیوں کے ساتھ گزارنے پہ لانی ہے، اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. دیکھو پکا نمازی بھی جو پکا نمازی ہے وہ نماز کی وجہ سے 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار نہیں ہے.
تو 5 नमाजों में कितना वक्त लग जाता है? 5 नमाजों में कितने घंटे लग जाते हैं? तो ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। तो जो पक्का नमाजी है तो नमाज के सिर्फ 2 घंटे का दीनदार तो है, 24 घंटे का दीनदार तो नहीं है। मुतालबा 24 घंटे दीनदारी का है, 24 घंटे दीनदारी का। इसलिए हमें आपको सीखना पड़ेगा 24 घंटे दीनदारी क्या है। इसको जो कुछ हम सुबह से शाम तक जो कुछ हमें पेश आ रहा है तो उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, इसे सीखना पड़ेगा। इसलिए कि इस्लाम और इस्लाम जो इल्म लेके आया वो कोई अंदाजे की चीज़ नहीं है, अक्सर पछू नहीं है, वो एक मजबूत बुनियाद है उसकी, वही पे है। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने वही के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाया है। और इसके जरिए से हमें अपनी पूरी जिंदगी को इस इल्म की रोशनी में चलाना है। इस इल्म की रोशनी में जिंदगी चलेगी, ठीक चलेगी। इस इल्म से हट के चलेगी या गलत चलेगी, ये सही नहीं चल सकती। इसलिए कि इसके अलावा जो कुछ है वो इंसानों के अपने तजर्बात हैं, अपने मुशाहिदात हैं। तो इंसान तो खुद भी नाकिस है, इसके तजर्बे भी नाकिस है, रोज बदलते रहते हैं। इंसानों के तजर्बात उसमें तो रोज तब्दीलियाँ आती रहती हैं। वही वाला इल्म वो इल्म है जो अल्लाह ने खुद नाजिल फरमाया है, अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमाया है। और अल्लाह पाक के लिए माजी हाल मुस्तक़बिल सब बराबर है और सब हाल का हुक्म रखते हैं। ये इंसानों के लिए है कि ये माजी है, ये हाल है, ये मुस्तक़बिल है, अल्लाह के लिए सब हाल है। तो अल्लाह ताला ने जो इल्म नाजिल फरमाया उसमें तब्दीलियाँ नहीं है, अल्लाह का इल्म कामिल है। उस कामिल इल्म वाली ज़ात आली ने हमारे लिए तरीके पसंद फरमाए हैं। तो इसलिए वो उस इल्म को बुनियाद बनाना अपनी ज़िंदगी के गुजारने के लिए, उस इल्म को बुनियाद बनाना अपनी ज़िंदगी के गुजारने के लिए। अब इसमें यह है कि तो हमें सीखना पड़ेगा। जो चीज़ें रोज़ाना पेश आती हैं उसको तो मुस्तकिल जाके हम उलमाए किराम से सीखें। जो रोज़ाना पेश आती हैं उसको तो मुस्तकिल सीखा जाए, अंदाजे पे ना चले, सीखे जाए। और जो कभी कभी पेश आने वाली चीज़ें हैं उनको करने से पहले सीख लिया जाए। मसला हज है तो ज़रा हज जिंदगी भर में एक दफ़ा फर्ज होने के एतबार से, तो जब हज पे जाने की तरतीब बने तो उससे पहले हज को सीख लिया जाए। मतलब ज़कात है साल के बाद आती है तो भी उसको भी जब ज़कात का मौका है उससे पहले ज़रा उलमा से जाके ताज़गी कर ले, सीख ले कि ज़कात के मसले क्या क्या हैं और ज़कात किन किन चीज़ों पर लगेगी। हम अपने अंदाजे पे ना चले बल्कि उलमाए किराम से जिन्होंने कई साल लगा के उस मुबारक इल्म को हासिल किया है वो उनसे जाकर सीखें। वो कहते जो सीखने की नीयत से चला फिर मौलवी साहब से मसला पूछूंगा। जब ये इस नीयत से इसने कदम उठाया, रास्ते निकला, अब इसके रास्ते में फरिश्तों ने पर बिछा दिए, इसके रास्ते में फरिश्तों ने पर बिछा दिए। खुशकी तरीकी सारी मखलूक इसके लिए दुआ करने में लग गई, हत्ता के पानी के अंदर की मछलियाँ, हवाओं के अंदर के परिंदे, बिलों के अंदर की चूंटियाँ भी इसके लिए दुआ करने में लग गई। और एक अजीब बात है कि ये जो निकला उसके से अल्लाह की रहमत नाजिल हुई तो वो इतनी कसरत से होती हैं कि मछली भी दुआ करती है। और यूँ कहते हैं कि मछली बड़ा रबी जानवर है, मछली बड़ा कुंद रहन जानवर है, लेकिन ये अल्लाह की रहमतें इतनी कसरत से नाजिल होती हैं कि मछली जैसा रबी जानवर भी इसको महसूस करता है, वो भी दुआ करता है। अब ये सिर्फ सीखने पे है, अमल इसके बाद की चीज़ है कि हम उसको सीखें, सीखने के लिए हम निकले, इस पर अल्लाह की तरफ से रहमतें मुतवज्जह हो गई। अच्छा, जब तक ये वापस लौट के ना आए ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। और इस दौरान जो दुआ करे वो दुआ कबूल है, जो दुआ करे कबूल है। मौलवी साहब के पास गया, उन्हें कहा थोड़ा इंतजार करो, अब ये जो दुआ करे कबूल, जो दुआ करे कबूल। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस इल्म के सीखने पे इतने इनामात हैं तो जब उस इल्म के मुताबिक जिंदगी बनाएंगे तो फिर अल्लाह की कितनी रहमतें मुतवज्जह होंगी और कितनी खैरें उतरेंगी। इसलिए तो इसको हम सीखें, अंदाजे पे ना रहे। तो जो कुछ सीखा जा रहा है सब करने के लिए है, ये सब करने के लिए है।
मालूमात, इल्म बराए मालूमात नहीं है, इल्म बराए अमल है। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ सीखा अब उसके मुताबिक करने में लग जाना, यही अल्लाह का जिक्र है। किस वक्त में, किस हाल में, किस जगह पे अल्लाह पाक का हुक्म क्या है और नबी इस्लाम ने किस शक्ल के साथ पूरा किया, इसे मालूम करना तो इल्म है, और इसके मुताबिक करने में लग जाना ये अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कि जिक्र का हासिल अल्लाह पाक की ज़ात अली का ध्यान है। और ध्यान किसे कहते हैं? इस बात का इस्तेहज़ार कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे साथ है, इसे ध्यान कहते हैं। ये ध्यान हासिल होगा जब हम जिक्र पे मेहनत करेंगे। देखो जिक्र की जितनी शक्लें हैं, मसलन तस्बीहात हैं, हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये क्या है? सुभान अल्लाह, अल्लाह खोफ तुझ में कोई नहीं, कमी तुझ में कोई नहीं, तो हर कमी से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, खूबियाँ तुझ में सारी हैं, खूबियाँ तुझ में सारी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जब खोफ तुझ में कोई नहीं, खूबियाँ तुझ में सारी हैं, हम तुझी से मोहब्बत करेंगे, तुझी से जी लगाएंगे, तेरा ही कहा मानेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। चलिए आदमी इन कलिमात से अल्लाह का जिक्र करता है, अजीब फजीलत लिखी है कि जब इन कलिमात से अल्लाह का जिक्र करता है तो ये कलिमात अल्लाह के अर्श के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। इनके लिए हल्की सी आवाज़ बिनबिनाहट होती है और ये अपने पढ़ने वाले का तस्करा अल्लाह के यहाँ करते हैं, अल्लाह के यहाँ करते हैं। फिर अगला जुमला बड़ा अजीब लिखा है, क्या तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा जिक्र खैर करने वाला अल्लाह के यहाँ मौजूद रहे? जब हम इस कलमे से अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमारा तस्करा अल्लाह के दरबार में होता रहेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाया कि ये तो अल्लाह के खास खजानों से नाज़िल हुआ है और इसमें अल्लाह ने 99 बीमारियों से शिफा रखी है, 99 बीमारियों से शिफा रखी है। सबसे कम दर्जा रंज और गम का दूर हो जाना है, रंज और गम का दूर हो जाना है। अच्छा, दूसरी पड़ता है अल्लाह, कहते एक दफा दूसरी पड़ता है 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, एक दफा दूसरी पड़ता है 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं। और जो आदमी 100 दफा रोजाना दूसरी पढ़े तो 2 चीज़ों की उसे ज़मानत मिलती है, बराअतु मिनन नार व बराअतु मिनन निफाक। ये दूसरी पढ़ने वाला मुनाफिक नहीं होगा, ये शायद जहन्नमी नहीं होगा जो 100 दफा रोजाना दूसरी पढ़ेगा। फिर इस्तिग़फ़ार करनी सिखाई, इसमें अल्लाह का जिक्र है। इस्तिग़फ़ार, तो बने आदम तुम सब के सब गुनाहगार हो, लेकिन अच्छा गुनाहगार हुआ है जो तौबा करने वाला, जो तौबा करने वाला। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, माफ़ी मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बल्कि यहाँ तक भी आता है अगर सारे लोग बहुत नेक पाक हो जाए, कोई गुनाह ना करे, तो अल्लाह इस कौम को मिटा दे, फिर ऐसे लोगों को पैदा करे जो गुनाह करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। ये माफ़ी मांगना अल्लाह का बहुत पसंदीदा है। और देखो बनी आदम गलतियों से पाक नहीं हो सकता, मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम थे, मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम थे। सहाबा को भी महफूज कहा गया, बाकी हम तो अल्लाह जाने। सच्ची बात है, अगर हम कभी गौर करें सुबह शाम तक अल्लाह जाने हमारी आंखों से कितने गुनाह होते हैं, हमारे कानों से कितने गुनाह होते हैं, हमारी जुबान से कितने गुनाह होते हैं, हमारे हाथ पांव से, दिल दिमाग से कितने गुनाह होते हैं, हमें तो इसका शऊर भी नहीं। तो हम तो अल्लाह के सामने बस माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह को बहुत पसंद है। कहते हैं जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह ताला शानो उसके लिए हर तंगी में रास्ता निकाल देते हैं, हर तंगी में रास्ता निकाल देते हैं, उसको उसके गम में से खुशियाँ निकालते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसको गुमान भी ना हो, गुमान भी ना हो। तो कुरान पाक की तिलावत करना, ये कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने किससे बातें की हैं? अपने कलाम की जैसे अल्लाह ने किससे बातें की हैं? मुझे आपसे बातें की हैं, इन इंसानों से बातें की हैं। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने बंदों से बातें की हैं। तो हम कुरान को पढ़ें,
اللہ نے کیا باتیں کی. مولانا اسلام کے باتوں میں سے ہے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا کہ وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو یوں سمجھتے تھے آمن میرا نام ہے، میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تو ہم سب پریاس کو خاطر نہیں، اللہ نے ایمان دیا، ہم ایمان والے ہیں، تو اگر اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں. عجیب انداز تھا صحابہ کا. پھر ایسے مصنون دعائیں ہیں، یہ مصنون دعائیں بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور اس میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، مصنون دعائیں ہیں، مصنون اذکار ہیں، یہ سارے کیا ہیں کہ ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے. ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے. اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ میں شمار کریں گے. حکم بھی یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر کے اللہ کے وعدے ہیں کس چیز کے؟ اطمینان کے، کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں، اطمینان سے بھر دیں. تو وہ سب بالکل دوستوں، تو اللہ کا ذکر کی وجہ سے اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے اس کیا کہ دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استعداد کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسے دھیان کہتے ہیں، اسے دھیان کہتے ہیں. اور دیکھو جس ایک ہے اس کا علم ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ہاں بھی جانتا ہے. ایک ہے اس کا استحضار. استحضار کیا ہے؟ جب آدمی بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں. جب بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں. اب یہ آدمی غلط بول سکے گا؟ جب وہ کام کرنے لگے تو فوراً خیال آئے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. کسی یہ خیال اس اٹھاؤ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کر سکے گا؟ پھر جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہونے کا بھی عجیب اللہ نے کیفیت ارشاد فرمائی. کیا کہا؟ ہم اپنے بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہیں، ہم اپنے بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہیں. تو کچھ شارت کو ہو کے حیات بھی کہتے ہیں. اگر یہ کچھ تو آدمی بڑھ جاتا ہے. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اپنے بندے کے. یعنی آدمی اس کی زندگی میں جو فاصلہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اب اسے اللہ پاک کی قربت کا اتنی قربت کا احساس ہوگا تو اللہ کی منشا کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے، اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے. مولانا نیاز صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن تجارت شریعت کے خلاف کر رہا ہے. تو یہ غافل ہے، یہ ذاکر نہیں ہے. اسے کہ ذکر کا حاصل اللہ کا دھیان ہے. جسے دھیان ہوگا وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں قدم اٹھا سکتا. تو ہمیں تو محنت کر کے ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان حاصل کرنا ہے. پہلے یہ دھیان جمے گا ذکر میں، پھر یہ دھیان زندگی کے شعبوں میں پھیلے گا. مگر بعض اوقات تو ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، تسبیح پڑھنا ہے لیکن اللہ جانے کہاں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ثواب ملے گا، اس سے ثواب ملے گا، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہمیں تو محنت کر کے ذکر سے محنت کر کے اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان حاصل کرنا ہے جہاں بھی ہو. تو دیکھو یہ اللہ تک پہنچے کے مختلف راستے ہیں، مختلف راستے ہیں جو اسلام نے بتائے. کلمہ پڑھنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، عبادت کرنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، علم و ذکر بھی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اور ایک راستہ کیا بتایا؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. یہ مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے. یہ اللہ کا کنبہ ہے، ہم اللہ کا کنبہ سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور پھر آگے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں، اس کنبے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں.
یہ جانور بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے جانوروں کے بارے میں بھی حقوق بتائے کہ جانور جن کا ذبیحہ حلال کیا گیا، جن کا گوشت حلال ہے اور ذبح کیے جاتے ہیں، تو کیا حکم دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ جانوروں کو تکلیف کم ہو۔ کون چھری سے ذبح نہ کرو، اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔ انہیں ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ حالات سکھائے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، جانوروں تک کے بھی حقوق کا خیال کیا گیا۔ اور معروف بات ہے نا جو کتاب میں آتی ہے کہ نیک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھانوں کو دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود چل کر کے کھا لیتی، مر گئی۔ عالم ارواح میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس پہ اس کی بخشش فرما دی۔ محترم بزرگوں سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، ان کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ چیز ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی، اچھا یہ تو جانوروں کے بارے میں، پھر انسانوں کے بارے میں اللہ اکبر کیوں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانو ایک شخص کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو عرض کرے گا اللہ آپ تو اس سے پاک ہیں کہ کھائیں یا پئیں؟ تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے، میرا فلاں بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، میرا فلاں پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پلایا۔ اور اس پہ علماء فرماتے ہیں یا تو عبدی فلاں، میرا فلاں بندہ، کہ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ بھوکا تھا چاہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، پیاسا تھا مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اور اس کو پلاتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے تو مجھے کھلایا، میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے۔ اور پھر مسلمان کی تو اللہ کے ہاں میرے دوستوں بہت قیمت ہے، مسلمان اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا، مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا۔ ایک بات ہے جس کو عام طور پہ ہم آپ بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جب تک ایک شخص دنیا میں باقی ہے کلمہ کہنے والا، یا کلمہ بھی پورا نہیں، لفظ اللہ اللہ اس کے پاس ہے، اسے پتہ مسلمان ہو، بس اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، جب تک یہ ایک بندہ بھی ایسا دنیا میں باقی ہے، اللہ تعالیٰ شامل سارا نظام کائنات چلاتے رہیں گے، آسمان باقی رہیں گے، زمینیں باقی رہیں گی، سورج چاند ستارے، یہ سارا نظام کائنات چلتا رہے گا جب تک ایک بندہ ایسا باقی ہے۔ جب وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارا نظام کائنات میں دیکھ لے گا، ختم کر دے گا۔ یعنی اس سے ہم اندازہ کریں کہ مسلمان کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے۔ اس ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ سارا نظام کائنات باقی رکھیں گے۔ تو جس ایک ذرہ ایمان والے کی اللہ کے یہاں اتنی قیمت ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں، تو جس کی اللہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ مسلمان اللہ کا بہت قیمتی ہے۔ ایک اور فضائل میں رکھا نا کہ ایک جگہ آتا ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک پڑوسی ایسا ہے جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، ایک دوسرا پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اور تیسرا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو پڑوسی ہے مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کے تین حق ہیں، تین نسبتیں اسے حاصل ہیں، اس کے پیش نظر سے معاملہ کیا جائے۔ دوسرا پڑوسی جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس میں دو نسبتیں ہیں، اور ایک غیر مسلم پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے خادم سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو۔ جب وہ ذبح کرنے لگا تو فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، حتیٰ کہ خادم کو بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، مفہوم ایسے اس نے کہا
کہ حضور فرماتے تھے کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت کا حصے دار بنا کے چھوڑیں گے. یہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے. یہاں تک بھی کہا کہ اگر پڑوسی غریب ہے اور اس کا مکان نیچے ہے تو ہم اپنا مکان ایسے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے. اگر پڑوسی غریب ہے تو اگر ہم پھل لے کے آئیں اس کو چھپا کے لے کے جائیں اندر کے تاکہ پڑوسی دیکھ نہ لے, اور اپنے بچوں کو وہ پھل لے کے باہر جانے نہ دیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو انہیں حسرت پیدا ہوگی. انہیں ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے, کتنی رعایت ہے دوسرے بندے کی, کتنی رعایت ہے. یہ پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا. رشتے دار ہیں, یہ رشتے داریاں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی نا. یہ رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے, اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے. صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی ہے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ. صلہ رحمی سے کہتے ہیں. وہ بھی جوڑ رہے ہیں, ہم بھی جوڑ رہے ہیں, برابری سرابری کا معاملہ ہے. صلہ رحمی تو کہتے ہیں جوڑنے والے سے توڑنے والے سے جوڑنا. سورہ قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن رشتے داری پکارے گی, اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے, اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے. اب ہم غور کریں, ضرورت سی باتیں بعض سگے بھائی بہنیں بالکل مشرق مغرب ہو جاتے ہیں, بس ختم ہے تو. اور بعض وقت ایسے جملے بھی سننے میں آ جاتے ہیں بس یہ مرنا جینا ختم ہے, مرنا جینا ختم. یعنی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑ, اور کل قیامت پر رشتے داری پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے, جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے. کیا بنے گا, کیا بنے گا؟ ایک اجتماعی زندگی ہے اور یہ ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی, ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی. ایسے اخلاق سکھائے, ہمدردی کرنا, خیرخواہی کرنا, مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا. کہتے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے, جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود اسی وقت اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے. تو جو آدمی اللہ کی نگاہ سے گر گیا اس کے عملوں کی کیا حیثیت باقی رہی؟ اس کی کیا حیثیت باقی رہی جب اللہ کی نگاہ سے گر گیا؟ یہ مسلمان ہے. ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قدر کریں, اس کا احترام کریں, اس کو نفع پہنچائیں. اخلاق کیا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا یہ اخلاق ہے, جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے, اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر نقصان پہنچایا تو بد اخلاقی میں داخل ہو گئے. اور کیا فرمایا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے. آتا نا کہ نبی علیہ السلام پوچھا, مفہوم ایسا اس کا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اس کی حسم آپ ہی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. میں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی, تھوڑی نیکی نہیں, پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی, لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی, کسی کو اذیت دی, کسی کی غیبت کی, کسی کو مارا, کسی کی چیز دبا لی. چنانچہ وہ حقوق والے آئیں گے, حقوق والے آئیں گے, اور اس دن تبادلہ نیکیوں سے ہوگا. تو نیکی کرنسی تو ہے نہیں. چنانچہ جتنی سے زیادتی کی اتنی نیکیاں اس کی لے کے ان کو دے دی جائیں گی. کرتے کرتے یہ نوبت آ جائے گی کہ لینے والے باقی ہوں گے, اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اس نے جتنی زیادتی کی اتنے گناہ ان کے لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے, اور یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں والا شخص گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. کیا ہے؟ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے. جس نے کسی ایک بالش کسی کی زمین نہ حق دبا لی تو یہ ایک باری زمین 7 زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اب اس نے ایک مرلہ دبا لیا, ایک کنال دبا لی, ایک مربع دبا لیا, کیا بنے گا؟ 7 زمینوں تک توق بنا کے گلے میں ڈالی جائے گی. آج زور میں آدمی کر لیا, وہ اگلا آدمی کچھ کر نہیں سکا, لیکن
اللہ کے ہاں تو یہ مجرم ہو گیا. کل قیامت میں جب اس ساتوں زمینوں تک یہ توق بنا کے گلے میں ڈالی کیا کرے گا؟ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام جیسے بہترین اخلاق سکھائے، ہمدردی سکھائی، خوش خلقی سکھائی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھایا. مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو مل کر کے معاشرہ بنایا تھا اس سے اگر مثال دینا چاہیں تو یوں دی جا سکتی ہے کہ فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کی بستی 1000 انسانوں پر مشتمل تھی. تو اس کا حال یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے. ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے. پہلے سوچو کیسی شاندار زندگی ہوگی. ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے. ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے. کسی کو اپنی پرواہ نہیں، دوسرے کی بن جائے. یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت مضبوط راستہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت بہت مضبوط عمل ہے، بہت مضبوط عمل ہے. اور اس لیے کہا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے. مسلمان کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، مسلمان کی قیمت ہے. ایسے اپنے گھروں میں بھی بڑوں کی چھوٹوں کی خوش خلقی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے. تو پھر دیکھو مسلمان کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا حاصل اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخر بھی بن گئی. اور خدا نہ خواستہ اللہ راضی نہ ہوئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. کہتے ہیں اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں. اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جب یہ اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے تو ان کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچے گا. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام میں 3 اعمال چوٹی کے اعمال میں سے ہیں، سخاوت، شہادت، علم. یہ بہت اونچے اعمال ہیں اور تینوں کے بہت فضائل بتائے نبی علیہ السلام نے. لیکن جب یہ اعمال بھی اتنے اونچے اعمال بھی اللہ کے لیے آدمی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں یہ اچھے عمل شمار ہی نہیں کیے جاتے اور قیامت میں سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کہ عمل کے بگڑوں کو بعد میں ڈالیں گے، نیت کے بگڑوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ہمارا تو مقصود زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو حاصل کر لینا، اللہ کو حاصل کر لینا. پھر ایک اور راستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا. خیرخواہی کرنا ایک خیرخواہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، ننگے کو کپڑا پہنایا جائے. جو انسانوں کی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں، اس میں انسانوں کا کام آنا جس کے مستقل فضائل ہیں. پھر ایک درجہ ہمدردی و خیرخواہی کا یہ ہے کہ ان انسانوں کو، جو انسانوں کے سمندر ہے دنیا میں، جو دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے، دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے. اور اس دوڑ کو روکنا ہے، اس دوڑ کو روکنا ہے اور انسانوں کو اس جہنم والے راستے سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے. جنت کے یہ بہت بڑی ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ. اور یہ وہ درجہ ہمدردی کا جس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. یہ وہ خاص درجہ ہے ہمدردی کا جس کے لیے اللہ تعالیٰ شانو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. انبیاء کی محنت کا عنوان کیا تھا؟ بے شک کس لیے تھی کہ ان کی جس قوم کی طرف، جس امت کی طرف بھیجا گیا ان پہ محنت کریں تاکہ وہ جہنم کے راستے سے بچ کے جنت والے راستے پہ پڑ گئے، جنت والے راستے پڑ گئے. یہ انبیاء علیہ السلام کا خاص درجہ تھا خیرخواہی کا. اور یہ خیرخواہی درجے کی تھی کہ قومیں تو آپ نبیوں کو مار رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، پاگل کہہ رہی ہیں، مجنون کہہ رہی ہیں، جادوگر کہہ رہی ہیں، اور یہاں تک بھی کہ نبی آ رہے ہیں تو کپڑے منہ پہ کپڑے ڈال دیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، نہ ان کی بات سنیں نہ اللہ یعوذ باللہ ان کی شکل دیکھیں. قوموں کا رویہ یہ ہے. لیکن اس کے باوجود
نبی بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں، بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کتنی خیرخائی تھی انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اپنی قوموں کے بارے میں. حقیقت ہے ہمارے والدین ہمارے اتنے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنے کہ نبی اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہمدرد تھے، ہمدرد سے خیرخواہ تھے. یعنی اندازہ کریں جنگ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی جیسے مسلمان ہوئے تھے، حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما، اور دونوں شیر تھے، بہت دبنگ آدمی تھے، بڑے وجیح تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی بہت تھی، خاص طور پہ حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی. اچھا احد میں وہ شہید ہوئے اور جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا اس سے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی. انہوں کے ناک کان بھی کاٹے گئے، کلیجہ نکال کے چبا کے پھینکا گیا. بڑی دکھ ہوا نبی علیہ السلام کو. اس موقع پہ آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا جو بہت کم آپ نے ایسا فرمایا ہوگا، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جو ویسی کو جہاں دیکھے قتل کرتے. ویسی نے شہید کیا تو نے نیزہ مارا تھا، ویسی کو جو جہاں دیکھے قتل کرتے. ایک وقت تھا گزر گیا، پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام ویسی کو ایک آیت لکھ کے بھجوا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جا. پھر اندازہ کریں ذرا غور کریں جس شخص سے اتنی اذیت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جذبہ نبوت کیا ہے، جذبہ نبوت کیا ہے. یہ بھی جہنم سے بچ جائے جنت میں چلا جائے. ایک آیت لکھ کے بھیجی، اس نے کہا یہ تو بڑی سخت شرائط ہے، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، اچھے عمل بھی کروں، پھر بھی اللہ چاہے تو مجھے بخش دے. تو مجھے کیا ضمانت ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ میں نے مسلمان ہوتا نہیں ہوا. پھر آپ نے دوسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں تھوڑی نرمی تھی اور پھر بھی نہیں مانا. مولانا اس طرح لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو اسے دعوت دے رہے ہیں اور نخرے کر رہا ہے، وہ نخرے کر رہا ہے. پھر تیسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں مطلق معافی کا اعلان تھا. اسے کہا اب بات بنی. چنانچہ منہ چھپا کے کپڑے لپیٹ کے آئے اور حضور کے سامنے آ کے کپڑا کھولا مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ وحشی تلوار نکال. کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا وحشی کو. اب وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے ہیں، سامنے بٹھایا. کہا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ جب انہیں بیان کیا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنسو آ گئے. پھر غالباً یہ فرمایا کہ میرے سامنے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقہ کا سردار، پکا منافق، اور اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقریر دینے کو کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ تہمت لگانے والا شخص تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ. یعنی کتنی بھاری بات ہے، کتنی بھاری بات ہے. یعنی جس عورت کی اللہ قرآن میں برات نازل کر رہے ہیں، اب اس عورت میں جس سے تہمت لگائی ہوگی اس کے بارے میں کیا جذبات آدمی کے ہو سکتے ہیں. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو حضور کے پاس بھیجا. اللہ کی عجیب شان ہے. باپ پکا منافق، منافقوں کا سردار، کھلا منافق، اور بیٹا پکا مومن، بیٹا پکا مومن. بیٹا ہے حضور فکر کیا رسول اللہ والد صاحب بلا رہے تو حضور تشریف لے گئے. انہیں اندازہ کریں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ کافی باتیں اس موقع کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ میں مر جاؤں تو اپنی چادر یا کرتا میرے کفن کے لیے دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں، میری نماز جنازہ پڑھا دیں. حضور نے دونوں درخواستیں قبول کر لی، دونوں درخواستیں قبول کر لی. اب جب وہ مرا تو کرتا بھی دے دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھائیں، منافق ہے. اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں جب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے، ان منافقوں کو. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرنے بخش دیں گے تو ہم 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں. کس شخص کے لیے؟ اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی. ایک جذبہ نبوت ہے، جذبہ نبوت ہے. یہ انسان
یہ اللہ کا کنبہ ہے. یہ کافر بھی تو اللہ کے کنبے کے افراد ہیں. اللہ کے کنبے پہ رحم کھانا، اللہ کے کنبے پہ رحم فرما. اور وہ رحم کیا ہے؟ یہ رحم کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں جنت جہنم کا پتہ نہیں. اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی، کتنی مصیبتیں کیا ہمیں برداشت کرنے پڑے گی. آتا نا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاس کی حالت میں موت آتی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی. سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی. وہ کتنی سخت پیاس ہو. اس لیے کہ ہمارے تجربے کی پیاس تو اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی مل جائے پانی کہ اگر نہ ملا تو مر جائے گا. ایسی حالت پانی مل جائے تو ایک دو گلاس ایک جگ پی لے گا اور کیا کرے گا، اس لیے نہیں پی سکتا. لیکن وہ آخر کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی. دنیا بھر کے کھانے کھا لے بھوک نہیں مٹے گی. اور کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم. اور ان سے آدمی بچ جائیں، اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بن جائیں. اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے. کوئی جنت کی کمی کو اسے خدا نہ خواستہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کی نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اس بات کی محنت کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر، حضور کی نیت. اچھا، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے نبی علیہ السلام کو صرف 23 سال دیے. یہ بڑی عجیب بات ہے. نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے، 950 سال کام کے لیے ملے. ایک قوم ہے 950 سال، اور یہاں ساری دنیا ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے، اور محنت کے لیے صرف 23 سال ملے. کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا. آپ کے مقصد میں، آپ کی محنت میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرے گی، کوشش کرے گی، اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرے گی. اللہ بہت زیادہ خیر دے صحابہ کو. اچھا، کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے. ہم آپ حضور کی امتی ہیں. ہمارا زندگی کا مقصد وہ ہے جو نبی اسلام کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے جس طریقے سے نبی اسلام نے محنت فرمائی تو اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی امتی ہیں، اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے، آپ والا کام، آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے. صحابہ کی زندگی سے یہ صاف چھلکتا ملے گا. ہر شخص، یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے، زمینوں والے بھی تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے، مزدوری کرنے والے بھی تھے، ہر نوعیت کے لوگ تھے. اچھا، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے. باغ والا اپنے باغ میں، تجارت والا تجارت میں، کھیت والا کھیت میں. لیکن جب آواز لگتی الصلاۃ الجامعہ، یہ کہ اللہ کے شیر و سوار ہو جاؤ، بس سب مسجد نبی میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اور وہاں معلوم اس لیے تاکہ معلوم کیسے کیا تقاضا پیش آ گیا. جیسا تقاضا ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، اس کے لیے ہر بندہ تیار تھا. پھر کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا، کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا، کوئی تجارت والا اپنی تجارت کا نہیں تھا. وہی اچھا کام کا تقاضا آ گیا، بس ختم. اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. لیکن کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا ہو. صحابہ کے یہاں شادی ہوئی، پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری، غسل کے لیے بیٹھے، سر پہ پانی ڈال دیا، کان میں آواز پڑی، چھوڑ کے چلے گئے. یعنی سوچنے کی بات ہے. ان کا
गुसल हमारी तरफ आधे पौने घंटे का गुसल तो नहीं होगा, 2-4 मिनट की बात थी, सब को पानी डाल दिया था, पूरा करके चले जाते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत ऐसी थी कि जब दीन की में कमी का कुछ तकाजा सामने आए, दीन में कमी वाक़ई हो गई, तो फिर कोई आदमी में बर्दाश्त नहीं थी कि अपने काम में रुका रह सके। और फिर ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा था? अल्लाह के लिए किया जा रहा था। और अल्लाह बड़ा कदरदान है, बहुत कदरदान है। जो अल्लाह के लिए करता है अल्लाह उसकी बहुत कदर करता है। अब ये हम्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की खातिर गुस्ल छोड़ के चले गए, वाजिब गुस्ल था। अल्लाह ने कैसी कदर की, फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया, रसीलुल मलाइका बन गए। हम अल्लाह के साथ मामला करना तो सीखें, ये काम किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। वो अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। जो अल्लाह के लिए करता है अल्लाह उसकी बहुत कदर करता है, बहुत कदर करता है। इस बात करता है कि सहाबा अल्लाह उनके दर्जे वाकई बहुत बुलंद फरमाए, उन्होंने हक अदा किया, हक अपने अमल से साबित किया कि हम किसी के नहीं हैं, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल के हैं। और जो अल्लाह रसूल कहेंगे हम उसको करेंगे, इसके लिए हमारी कोई चीज इसके लिए रुकावट नहीं बन सकती। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम सफर में थे, सहाबा भी साथ थे, एक सहाबी ऊंट से गिरे फौत हो गए। आपने फरमाया मफहूम ऐसे है कि ये आदमी भूख की वजह से मरा है। साहबा ने जब उसको गुस्ल देने की पेट से कपड़ा हटाया तो देखा पेट पे पत्थर बना था। तो फारिग होकर आके हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, उसने आपको खबर दी थी कि मैं भूखा हूँ? फरमाया कि नहीं। मैंने देखा जब वो ऊंट से गिरा तो जन्नत की हूर उसके लिए जन्नत का खाना लेके आई, इससे मैंने अंदाजा किया कि भूख की वजह से मरा है। इसमें जो काबिल और चीज है वो क्या है? भूख इस दर्जे की जो मौत तक पहुंचा दे, लेकिन रुक नहीं रहे, सवारी को रोक नहीं रहे कि यार उससे पहले खाना का इंतजाम कीजिए। भूख में भी चल रहे हैं, हत्ता कि मर के दुनिया से जा रहे हैं, ये भूख भी उनको रोक नहीं सके। ऐसी बीमारी जो मौत तक पहुंचा दे, ये भी रुकावट नहीं बन सकी। एक मौके पे ऐलान हुआ, ऐ अल्लाह के शेरों सवार हो जाओ। एक सहाबी घर में बीमार पड़े थे, बीमारी का हाल ये था कि चारपाई से उतर नहीं सकते थे। बेटों से कहा मुझे हुजूर की खिदमत में ले चलो। बेटों ने कहा जी कि आप चारपाई से तो उतर नहीं सकते, आप क्या करेंगे आके? अजीब जुमला फरमाया, अल्लाह अकबर। साहबा थे, कहने लगे मैं जिंदगी के आखिरी हिस्से में नबी इस्लाम के नाफरमानों में होकर मरना नहीं चाहता कि हुजूर की तरफ से आवाज लगे हम न जाएं, ये नहीं हो सकता, हम जाएंगे, मुझे लेके चलो। बच्चों ने चारपाई बाहर निकाली, एक बच्चा चादर लेने अंदर गया, वापस आया तो इंतकाल हो चुका था, इंतकाल हो चुका। और फिर बुजुर्गों दोस्तों, ये काम है और ऐसा काम है जिस पे जाने भी लग जाए तो सौदा सस्ता है। ये आज की जवानियां हैं, कल नहीं रहेंगी। ये आज के बुढ़ापे हैं, अल्लाह जाने के सब कुछ का हुक्म आ जाए, करने का वक्त उससे पहले आज मौका है कुछ कर ले, आज मौका है कुछ कर ले, कल बहुत कुछ करना चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास। ये जान और माल अल्लाह ने दिया और फिर जन्नत के बदले में हमसे खरीद दिया, हम इसका सौदा कर चुके हैं। अब ये हमारा अपना नहीं है, हमारे पास बतौर अमानत के। और जैसे अमानत रखने वाला करे वैसे कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया में मजे करेंगे, आखिरत में मजे करेंगे। इसके कहते हैं वो ये छोटी सी दुनिया है, हम अल्लाह के कलमों को लेके दुनिया में फिर जाएं, अल्लाह के कलमों को लेके दुनिया में फिर जाएं। छोटी सी दुनिया रह गई, वो सतें अल्लाह ने इसकी समेट दी। सुबह कहते हैं 24 घंटे में दुनिया के किनारे पे पादरी पहुंच जाता है। आज कुछ कर लें, इंशाअल्लाह बहुत अल्लाह आखिर भी बना देंगे, दुनिया भी बना देंगे। तो इसके लिए हिम्मत करके बताएं कि 4 महीने के लिए इस इत्मीनान से नकद कौन तैयार है? खड़े हो जाए, अपनी जगह पे खड़े हो जाए, अल्लाह आपको खुश रखे। 4 महीने इसी इस्तेमाल से नकद जमाते हैं, अफराद भी जमाते भी। भाई मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जिंदगी गुजर, खासतौर पर हज़रत हमजा से बहुत मोहब्बत थी। अच्छा, बहुत लोग शहीद हुए
اور जिस अंदाज से उनको शहीद किया गया उससे नबी अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ पहुंची। इनके नाक कान भी काटे, कलेजा निकाल के चबा के फेंका गया, बड़ी दुख हुआ नबी अलैहिस्सलाम को। उस मौके पे आपने यहाँ तक भी फरमा दिया जो बहुत कम आपने ऐसा फरमाया होगा, जिसके मफहूम ऐसे है कि जो वैसी को जहाँ देखे कत्ल करते। वैसी ने शहीद किया तो नेज़ा मारा था, तो वैसी को जो जहाँ देखे कत्ल करते। एक वक्त था गुजर गया, फिर एक वक्त आया कि नबी इस्लाम वैसी को एक आयत लिख के भिजवा रहे हैं कि तू मुसलमान हो जा। फिर अंदाजा करें, जरा गौर करें, जिस शख्स से इतनी अजियत पहुंची है उसके बारे में भी जज्बा नबूवत क्या है, जज्बा नबूवत क्या है, ये भी जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में चला जाए। एक आयत लिख के भेजी, उसने कहा ये तो बड़ी सख्त शराइत है, तौबा भी करूँ, ईमान भी लाऊं, अच्छे अमल भी करूँ, फिर भी अल्लाह चाहे तो मुझे बख्श दे। तो मुझे क्या जमानत है कि अल्लाह मुझे बख्श देगा? मैंने मुसलमान था, नहीं हुआ। फिर आपने दूसरी आयत लिख के भेजी जिसमें थोड़ी नरमी थी और फिर भी नहीं माना। मौलाना इस तरह लिखते हैं कि नबी इस्लाम तो उसे दावत दे रहे हैं और नखरे कर रहा है, वो नखरे कर रहा है। फिर तीसरी आयत लिख के भेजी जिसमें मुतलक माफी का ऐलान था। उसे कहा अब बात बनी, चुनाचे मुंह छुपा के कपड़े लपेट के आए और हुजूर के खिदमत आके कपड़ा खोला, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह, वैसी तलवार निकाल ली। कहा अब इसे कत्ल नहीं किया जा सकता, अब इसे कत्ल नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनको सामने बिठाया वैसी को, अब वो वैसी रज़ी अल्लाह ताला में बन चुके हैं, सामने बिठाया। कहा तूने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया? जब उन्हें बयान किया तो फिर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फिर आंसू आ गए। फिर गलबन ने फरमाया कि मेरे सामने आया था कि तुझे देख के मेरे चचा की याद आ जाती है। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार, पक्का मुनाफिक, और इसने इस्लाम को और मुसलमानों को तकलीफ देने को कसर नहीं छोड़ी, हत्ता के तोहमत लगाने वाला शख्स था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला पे। ये कितनी भारी बात है, कितनी भारी बात है। जिस औरत की अल्लाह कुरान में बरात नाज़िल कर रहे हैं, अब उस औरत में जिससे तोहमत लगाई होगी उसके बारे में क्या जज्बात आदमी के हो सकते हैं। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटे को हुजूर के पास भेजा। अल्लाह की अजीब शान है, बाप पक्का मुनाफिक, मुनाफिकों का सरदार, खुला मुनाफिक, और बेटा पक्का मोमिन, बेटा पक्का मोमिन। बेटा हुजूर फिर किया रसूलल्लाह, वालिद सब बुला रहे, तो हुजूर तशरीफ ले गए। इन्हें अंदाजा करें, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो उसने कहा कि काफी बातें उस मौके की। उसने कहा बात यह है कि आप मैं मर जाऊं तो अपनी चादर या कुर्ता मेरे कफन के लिए दे दें और मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें, मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें। हुजूर ने दोनों दरखास्तें कबूल कर ली, दोनों दरखास्तें कबूल कर ली। अब जब वो मरा तो कुर्ता भी दे दिया और जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, जनाजा मत पढ़ाएं, मुनाफिक है। और अल्लाह भी कह रहे हैं कि आप 70 दफा भी इस्तिग़फ़ार करें, जब भी हम इनको नहीं बख्शेंगे, इन मुनाफिकों को। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मफ़हूम ऐसे है कि अगर अल्लाह कहते हैं कि 70 से ज्यादा दफा इस्तिग़फ़ार करने बख्श देंगे तो हम 70 से ज्यादा दफा इस्तिग़फ़ार करते हैं। किस चीज़ के लिए? उस मुनाफिक के लिए जिसने इस्लाम को और मुसलमानों को इतनी अज़ियतें पहुंचाई। एक जज्बा नबूवत है, जज्बा नबूवत है। ये इंसान, ये अल्लाह का कुंबा है, ये काफिर भी तो अल्लाह के कुंबे के अफराद है। अल्लाह के कुंबे पे रहम खाना, अल्लाह के कुंबे पे रहम फरमा। और वो रहम क्या है? ये रहम का आला दर्जा है कि वो जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में चले जाए। इसलिए कि इन बेचारों को पता नहीं, जन्नत जहन्नुम को पता नहीं। अगर वाकई उसका शऊर पैदा हो जाए तो आदमी गुनाह नहीं कर सकता कि एक गुनाह करने पे कितनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, कितनी मुसीबतें क्या हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आता ना कि जो नमाज में सुस्ती करता है वो एक मौके पे आता है कि उसको जो अज़ाबात होते हैं उसमें से एक ये भी है कि भूख की हालत में मरता है, प्यास की हालत में मौत आती है। और फिर आगे लिखा है प्यास की इतनी शिद्दत होती है, समंदर के बराबर पानी पी ले प्यास नहीं बुझेगी।
समंदर के बराबर पी ले, प्यास भी बुझेगी। वो कितनी सख्त प्यास हो, इसलिए कि हमारे तजर्बे की प्यास तो इतनी है कि अगर मौत के करीब भी मिल जाए पानी कि अगर ना मिले तो मर जाएगा, ऐसी हालत पानी मिल जाए तो 1-2 गिलास एक जग पी लेगा और क्या करेगा, इसलिए वो नहीं पी सकता। लेकिन वो आखिर की प्यास कितनी बड़ी प्यास है कि समंदर के बराबर पी ले, प्यास नहीं बुझेगी। दुनिया भर के खाने खा ले, भूख नहीं मिटेगी। और कैसी मुसीबतों की जगह है जहन्नम। और उनसे आदमी बच जाए, अल्लाह की जन्नतों के मजे लेने वाले बन जाए। अल्लाह ने हर आदमी के हिस्से की जन्नत बनाई है। कोई जन्नत की कमी को ऐसे खुदा न खास्ता किसी को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, अपने बदअमलियों की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह की नाफरमानी है, उसकी वजह से जहन्नम में जाएगा। तो जज्बे नबूवत क्या है कि सारी दुनिया के इंसान, इसलिए कि अल्लाह ने नबी इस्लाम को सारी इंसानियत के लिए नबी बना के भेजा है, क़यामत तक के ज़माने के लिए नबी बना के भेजा है। तो इस बात की मेहनत कि सारी दुनिया के इंसान जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाने वाले बन जाए, ये असल में तो है हुजूर की फिक्र, हुजूर की नीयत। अच्छा, इतने बड़े काम के लिए अल्लाह ताला शाम ने नबी इस्लाम को सिर्फ 23 साल दिए। ये बड़ी अजीब बात है। नूह इस्लाम एक कौम की तरफ नबी बन के आए, 950 साल काम के लिए मिले। एक कौम है, 950 साल, और यहाँ सारी दुनिया है, क़यामत तक का ज़माना है, और मेहनत के लिए सिर्फ 23 साल मिले। कि अल्लाह ने बड़ा कर्म किया, एहसान किया कि आपकी खत्म नबूवत की बिना पर आपकी पूरी उम्मत को आपका अमला बना दिया। आपके मकसद में, आपकी मेहनत में पूरी उम्मत को आपका अमला करार दे दिया। तो ये उम्मत भी नबी इस्लाम की तरह से दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए मेहनत करेगी, कोशिश करेगी, और इसके लिए जो कुछ बर्दाश्त करना पड़े उसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेगी। अल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल दे सहाबा को। अच्छा, कहते हैं ना कि नबी इस्लाम की बेशत दोहरी बेशत है, आप भी मबूस हैं और आपकी उम्मत भी मबूस है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला शाम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, उसी मकसद के लिए आपकी उम्मत को बतौर उम्मत भेजा है। हम आप हुजूर की उम्मती हैं, हमारा ज़िंदगी का मकसद वो है जो नबी इस्लाम की बेशत का मकसद है, और उस मकसद के लिए जिस तरीके से नबी इस्लाम ने मेहनत फरमाई, तो उस तरीके से मेहनत करना हमारे आपके ज़िम्मे है। हम मुसलमान हैं अल्लाह के फज़ल करम से, हुजूर की उम्मती हैं, और आपका उम्मती होने की वजह से आप वाला मकसद हमारा मकसद है, आप वाला काम, आप वाली मेहनत हमारी ज़िंदगी की असल मेहनत है। सहाबा की ज़िंदगी से ये साफ छलकता मिलेगा। हर शख्स, यानी सहाबा में बागात वाले भी थे, ज़मीनों वाले भी थे, तिजारत करने वाले भी थे, मजदूरी करने वाले भी थे, हर नौइयत के लोग थे। अच्छा, हर आदमी अपने काम में मशगूल है, बाग वाला अपने बाग में, तिजारत वाला तिजारत में, खेत वाला खेत में। लेकिन जब आवाज़ लगती अस्सलातु जामिआ, ये कि अल्लाह के शेरों सवार हो जाओ, बस सब मस्जिद नबी में इकट्ठे हो जाया करते थे। और वहाँ मालूम इसलिए ताकि मालूम किया जैसे क्या तकाजा पेश आ गया, बस जैसा तकाजा होता, जैसी जरूरत होती, उसके लिए हर बंदा तैयार था। फिर कोई बाग वाला अपने बाग का नहीं था, कोई खेत वाला अपने खेत का नहीं था, कोई तिजारत वाला अपनी तिजारत का नहीं था। वही अच्छा काम का तकाजा आगे बस खत्म। अब बाकी काम इसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाल ऐसा नहीं जो अल्लाह के रास्ते में निकलने में रुकावट बन सका हो सहाबा के यहाँ। शादी हुई, पहली रात बीवी के साथ गुजारी, गुस्ल के लिए बैठे, सर पे पानी डाल दिया, कान में आवाज पड़ी, छोड़ के चले गए। यानी सोचने की बात है, उनका गुस्ल हमारी तरफ आधे पौने घंटे का गुस्ल तो नहीं होगा, 2-4 मिनट की बात थी, सर पे पानी डाल दिया था, पूरा करके चले जाते। लेकिन नबी इस्लाम की तरबियत ऐसी थी कि जब दीन की में कमी का कुछ तकाजा सामने आए, दीन में कमी वाक़ई हो गई, तो फिर कोई आदमी में बर्दाश्त नहीं थी कि अपने काम में रुका रह सके। और फिर ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा था? अल्लाह के लिए किया जा रहा था। और अल्लाह बड़ा कदरदान है, बहुत कदरदान है। जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह उसकी बहुत कदर करता है। अब ये हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की खातिर गुस्ल छोड़ के चले गए, वाजिब गुस्ल था। अल्लाह ने कैसी कदर की, फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया, रसीलुल मलाइका बन गए। हम अल्लाह के साथ मामला करना तो सीखें। ये काम किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। वो अल्लाह बड़ा कदरदान है।
اللہ بڑا قدردان ہے. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے, بہت قدر کرتا ہے. اس بات کرتا ہے کہ صحابہ اللہ ان کے درجے واقعی بہت بلند فرمائے, انہوں نے حق ادا کیا, حق اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے رسول کے ہیں, اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے. اس کے لیے ہماری کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک صحابی اونٹ سے گرے فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آدمی بھوک کی وجہ سے بنا ہے. صحابہ نے جب اس کو غسل دینے کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا. تو فارغ ہو کے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ, اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ میں بھوکا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں, میں نے دیکھا جب وہ اونٹ سے گرا تو جنت کی حور اس کے لیے جنت کا کھانا لے کے آئی. اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے بنا ہے. یعنی اس میں جو قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے, بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے, لیکن رک نہیں رہے, سواری کو روک نہیں رہے کہ یار اس پر کھانا کا انتظام کیجیے. بھوک میں بھی چل رہے ہیں, حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں. یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے. ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکی. ایک موقع پہ اعلان ہوا, اے اللہ کے شہروں سوار ہو جاؤ. ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے. بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے. بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو. بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے, آپ کیا کریں گے؟ آ کے عجیب جملہ فرمایا, اللہ اکبر. صحابہ تھے, کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبی اسلام کے نافرمانوں میں ہو کے مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کی طرف سے آواز لگے ہم نہ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہم جائیں گے, مجھے لے کے چلو. بچوں نے چارپائی باہر نکالی. ایک بچہ چادر لینے اندر گیا, واپس آیا تو انتقال ہو چکا تھا. اور تو بزرگوں دوستوں یہ کام ہے, اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے. یہ آج کی جوانیاں ہیں, کل نہیں رہیں گی. یہ آج کے بڑھاپے ہیں, اللہ جانے کس وقت کوچ کا حکم آ جائے. کرنے کا وقت اس سے پہلے